بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جسم میں اتنی سی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ میں تکلیف کی شدت سے کراہ رہی تھی۔ کاش میں اٹھ کر یہاں سے بھاگ جاتی، لیکن اٹھنے کی طاقت بھی تو میرے اندر نہیں تھی، کیونکہ مسلسل 48 گھنٹوں سے بھوکی پیاسی اور اس کمرے میں قید تھی۔ اچانک ہی میں بری طرح سے سسکنے لگی، اس اذیت کو سوچ کر کہ جلدی سے جسم سے جان نکل جائے گی، ورنہ مجھے اس اوباش کی بات ماننی پڑے گی جس نے ہر طرح سے مجھے اذیت پہنچانے کا عہد کر رکھا تھا۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ بھلے جان سے جاؤں، لیکن اس کی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ میرے آنسو زمین پر گر رہے تھے، تبھی اچانک مجھے اندھیرے کمرے میں روشنی سے چمکتی ہوئی نظر آئی۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک مہربان چہرے والا نوجوان تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حیرانگی تھی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے میری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی، مجھے کھانا چاہیے، میں بہت بھوکی ہوں۔ تبھی اچانک سے میرے اس کمرے میں لذیذ کھانے کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ ہمت کر کے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ سامنے ہی تھالی میں کھانا رکھا تھا۔ شاید میں نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں دیکھا تھا۔ میں اس پر ٹوٹ پڑی تھی پاگلوں کی طرح۔ میں اپنے آپ کو وہ کھا کر بہت طاقتور محسوس کر رہی تھی۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اس مہربان نوجوان کی طرف دیکھا، تبھی اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ بڑی سی کھڑکی تھی جو مجھے کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ اس نے مجھے آزاد ہونے کا راستہ بتا دیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بنا سوچے ایک دم سے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اور اس کمرے کی قید سے نکلتی چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میرے لیے بہت اذیت ناک ہوگی، لیکن کھلی فضا میں سانس لینے کے بعد احساس ہوا کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اب میں اس قید سے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، نہیں جانتی تھی کہ قیامت میری منتظر ہوگی۔ اپنوں کے بیچ میں گنہگار بن جاؤں گی۔ میں انہیں یقین دلانا چاہتی تھی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن انہوں نے میری ذات پر بہت بڑے بڑے الزام لگانا شروع کر دیے۔ آخرکار میں نے بھی ان سے ایک ایسا جھوٹ بولا جسے سن کر ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام فریحہ ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارے گھر میں امی، دادی اور ابو کے علاوہ میرے 2 بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ابھی انٹر میں پڑھ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ابو کا اخراجات میں ہاتھ بٹاؤں، کیونکہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن ابو کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں کہ نوجوان لڑکیاں گھر سے باہر قدم رکھ لیں یا نوکری کریں۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ ایک عجیب کھیل کھیلنے والی ہے۔ جب اچانک ابو کا ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تو ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایسے میں گھر چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ چھوٹا بھائی جس کی عمر صرف 11 سال تھی، اسے جوان ہونے میں ابھی 9-10 سال لگتے تب جا کر وہ کمانے کے قابل ہوتا، اور میں اب بھی صرف 19 سال کی تھی۔ آخرکار میں نے تعلیم ادھوری چھوڑی اور نوکری ڈھونڈنے لگی۔ خدا نے مجھے بے تحاشا خوبصورتی سے نوازا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جہاں بھی کام کرنے کے لیے جاتی ہوں وہاں کا ماحول مجھے بہت عجیب لگتا۔ میں سوچتی کہ قدم قدم پر لڑکیوں کو نگلنے والے درندے گھات لگائے بیٹھے۔ ایسے میں بڑی مشکل سے مجھے ایک آفس میں نوکری ملی۔ یہاں کا ماحول تھوڑا بہتر تھا۔ میں بھی آہستہ آہستہ کام سیکھ رہی تھی، لیکن اچانک ایک اوباش نوجوان جو بہت ہی چھچھورا تھا وہ مجھ پر نظر رکھنے لگا۔ وہ آتے جاتے مجھے چھیڑتا اور گنگناتا رہتا، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ ایسے لوگوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ دادی اور امی بار بار مجھے کہتی تھی کہ تم گھر سے باہر تو نکل گئی ہو نوکری کے لیے، لیکن کبھی ہماری عزت پر حرف نہ آنے دینا۔ میں ان کی بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اسی لیے سر جھکائے اپنے کام میں لگی رہتی، لیکن اس کی دیدہ دلیری تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب میں پریشان تھی۔ جب بھی سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی تو وہ اپنی گاڑی لے کر آ جاتا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتا۔ میں اسے کہتی کہ میں مینیجر سے تمہاری شکایت کر دوں گی، لیکن یہ سن کر وہ زور زور سے ہنستا اور کہتا کہ مینیجر بھی میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جو اس کمپنی کا مالک ہے وہ میرے والد کا دوست ہے۔ ابھی تو میری آنکھوں نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔
دادی بیچاری اکثر بیمار رہتی تھی. جب بھی میری تنخواہ ملتی میں ان کے لیے دوائیاں وغیرہ لے کر چلی جاتی. تھوڑا بہت راشن گھر میں آ جاتا، لیکن یہاں کام کرنے والی لڑکیوں نے مجھے امید دلائی تھی کہ اگر میں یہاں پر کام کرتی رہی تو میری سیلری میں بھی اضافہ ہو جائے گا. یہی وجہ تھی کہ میں یہاں سے کام نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن اس نوجوان نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. پھر ایک دن ایسا آیا جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی. اس نے بیچ راستے میں مجھے روک لیا. سب لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے. وہ سب آفس کے لوگ تھے. پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کل ہی تمہارے گھر رشتہ بھجواؤں گا. یہ سنتے ہی مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے صاف انکار کر دیا کہ ابھی میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. میں نے اسے بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ غصے میں آ کر مجھے سخت دھمکیاں دینے لگا. اس کی دھمکیاں اس قدر واہیات تھی کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا. اس وقت تو وہ چپ چاپ چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے. جب میں آفس سے چھٹی کے بعد سڑک کے کنارے کھڑی تھی، آج معمول کے حساب سے بہت زیادہ مجھے دیر ہو گئی تھی. تقریباً 9 بجنے والے تھے اور سڑک پر سناٹا سا چھایا ہوا تھا. میں سوچنے لگی کہ رکشے کا انتظار کرنا فضول ہے. تھوڑی دور تک پیدل چلتی ہوں بس سٹاپ پر، شاید وہاں کوئی رکشہ وغیرہ مل جائے. یہی سوچ کر میں جیسے ہی پیدل آگے کی طرف جانے لگی، اچانک ہی پیچھے سے کسی نے زبردستی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا. اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا. ہوش آیا تو میں ایک زیر تعمیر عمارت کے ایک کمرے میں قید تھی، جس کا دروازہ باہر سے بند کر رکھا تھا. میں نے باہر جھانکنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ یہ کون سی جگہ تھی. دور تک ویرانی اور سناٹا چھایا ہوا تھا. میں زاروں قطار رونے لگی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور اسی شخص کا مکروہ چہرہ میرے سامنے آیا. وہ مجھے کہنے لگا، تم جانتی ہو نا میں کس قدر خطرناک ہوں، پھر بھی تم نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا. یہ اسی کا نتیجہ ہے، میں زبردستی تم سے نکاح کروں گا. میں نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگی، ہرگز نہیں. اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تم سے نکاح نہیں کروں گی. یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، جب میں تمہیں بھوکا پیاسا رکھوں گا، بھوک تمہارا کلیجہ چیر دے گی، پھر تم خود ہی اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ گی. وہ بہت ہی مغرور لگ رہا تھا، لیکن میں روتی رہی اور پھر یہ رات بڑی مشکل سے گزری. دوسرے دن جب سچ میں ہی میں بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کر میری حالت خراب ہو گئی. میں تڑپ رہی تھی لیکن اسے ذرا رحم نہیں آیا. وہ مسلسل ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یار تم مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اگر اس کے سامنے پسپا ہو جاتی تو وہ مجھے بہت کمزور سمجھتا اور میری آنکھوں میں جو بھی خواب تھے، جو بھی میں نے گھر والوں کے لیے خواہشیں اپنے دل میں بسا رکھی تھی، وہ سب ختم ہو جاتی. میں مجبور ہو چکی تھی. لیکن اچانک ہی اس رات جب میں زمین پر بے بسی کی حالت میں پڑی تھی، مجھے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی. ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے. اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن کسی کی چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے صاف نظر آ رہی تھی. میں حیران تھی کہ یہ کون ہے جو بند کمرے کے دروازے کے باہر سے یہاں چلا آیا. میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی، تبھی وہ میرے سامنے آیا. وہ مجھے ترس کھاتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر میرے لیے مہربانی تھی. میں جو پانی کے لیے تڑپ رہی تھی، اچانک اس نے پانی کا گلاس میرے منہ سے لگایا تو جیسے میرے جسم میں جان آئی. کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ اچانک اس کی بھاری اور خوبصورت آواز میرے کانوں میں آئی تو میں جو بھوک سے تڑپ رہی تھی فوراً اس سے کہنے لگی، مجھے کھانا چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی. اس نے فوراً ہی میرے سامنے کھانا رکھ دیا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر مجھے کھلانے لگا. میں اس کی مہربانی پر حیران رہ گئی. پھر وہ کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں یہاں سے تمہیں نکلوا دوں گا. یہ سنتے ہی میں بے تحاشا خوش ہو گئی تھی، لیکن میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہا ہے. تو وہ مجھے بتانے لگا کہ یہ ایک زیر تعمیر عمارت ہے اور وہ یہیں پر رہتا ہے اس کی نگرانی کے لیے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی مہربان فرشتہ بن کر میری زندگی میں آیا ہے، میری مدد کرنے کے لیے. میں گھبرا کر اسے کہنے لگی، لیکن تم میری مدد کیسے کرو گے؟ یہاں پر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے جہاں سے میں باہر جا سکوں. تبھی اچانک اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا. وہ کھڑکی خود بخود کھلتی چلی گئی. میری آنکھیں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی.
مجھے وہ کوئی غیر فطری چیز لگ رہی تھی کیونکہ اچانک اس کی آنکھیں بالکل سفید نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود جو اندھیرے کے باعث دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں بار بار پلٹ کر اسے دیکھتی لیکن وہ مسکراتا رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم حفاظت سے یہاں سے نکل جاؤ گی، میں آگے بھی تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں جلدی سے وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ دوسری طرف سے نکل کر باہر آئی تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا جنہوں نے مجھے یہاں پر قید کر رکھا تھا۔ میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ جو میرے سامنے فرشتہ بن کر آیا ہے وہ ہرگز کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن ابھی میرا گھر پہنچنا بہت ضروری تھا کیونکہ میں پچھلے 2 دن سے گھر سے غائب تھی۔ جیسے ہی بھوکی پیاسی گھر پہنچی، امی اور دادی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ دادی غصے سے کہنے لگی، یہ نوکری کرنے والی لڑکیاں یہی کرتی ہیں، تم بھی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ اپنے اوپر یہ الزام سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ان دونوں نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے اوپر کیا گزری ہے۔ کاش وہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں انہیں بتا دیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ دونوں مسلسل مجھ پر الزام لگا رہی تھی تو میں نے غصے میں انہیں کہہ دیا کہ میں نے شادی کر لی ہے، ایک لڑکے سے میں نے نکاح کیا ہے، اس لیے میں 2 دن سے گھر سے غائب تھی۔ یہ سنتے ہی دونوں رونے پیٹنے لگی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی؟ میرا دل خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں وہ لوگ جاننا بھی گوارا نہیں کریں گے، بلکہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگائیں گے۔ پھر 1-2 دن بعد میں نے پھر سے اپنے آفس میں جانا شروع کر دیا۔ میں اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ رات بڑی عجیب سی تھی۔ جب میں روئے چلی جا رہی تھی، امی اور دادی نے مجھ پر جو الزام لگائے تھے ان کا سدباب کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن تبھی کسی نے میرے آنسو صاف کیے۔ کسی کی چمکتی آنکھیں میرے سامنے تھی۔ میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے؟ میں پہچان گئی تھی کہ یہ تو وہی ہے جو مجھے اس عمارت میں ملا تھا، جس نے مجھے وہاں سے باہر نکالا تھا۔ وہ مسکرایا اور پھر کہنے لگا، میں ایک جنات ہوں، یوں سمجھ لو کہ تمہاری مدد کرنے کے لیے وہاں پر آیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جو مجھے شک تھا وہ میرا یقین میں بدل گیا تھا۔ میرے سامنے ایک جنات تھا۔ مجھے وہ کیوں غیر فطری مخلوق لگ رہا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر بے پناہ طاقت تھی۔ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ میں تو اپنے گھر والوں کے سامنے ہی ذلیل ہو گئی۔ کاش میں اس رات وہاں سے نہ بھاگتی اور اسی اوباش نوجوان کی بات مان لیتی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، برائی کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے۔ تم نے اچھا کیا جو وہاں سے بھاگ آئی، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، یوں سمجھ لو کہ تمہاری طاقت بن کر کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ پھر وہ رات میرے لیے بڑی انوکھی تھی، جس نے میری ہر چیز بدل ڈالی، میری ذہنیت اور لوگوں کو پرکھنے کا انداز۔ اگلے دن میں جب آفس جانے لگی تو میں نے اپنا سب سے خوبصورت گلابی رنگ کا جوڑا نکالا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی، میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی اور دادی حیران تھی کہ میں اتنی تیار ہو کر آفس کیوں جا رہی ہوں، لیکن میں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے ایک لڑکے سے نکاح کر لیا ہے۔ یوں وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی میں اپنے آفس میں پہنچی، سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب کہہ رہے تھے کہ میں آج اتنا تیار ہو کر کیوں آئی ہوں اور اتنے دن سے کہاں غائب تھی۔ پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، اس لیے میں چھٹیوں پر تھی۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا نکاح کس سے ہوا ہے۔ میں نے دیکھا وہ باش نوجوان جس نے مجھے رات کو اغوا کیا تھا، وہ بھی میرے سامنے آیا، اپنی خبیث نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تبھی وہ مجھے اکیلا پا کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور اسے کہنے لگی کہ تم اسے نہیں بلکہ وہ تمہیں جان سے مار دے گا اگر تم میرے قریب بھی آئے تو۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ یاد رکھنا، اگر کبھی میرے ارد گرد نظر آئی یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے کہہ دوں گی۔ وہ تمہیں اتنا ستائے گا کہ اپنی زندگی سے ہی بیزار آ جاؤ۔ میری آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں دیکھ کر وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میں نے خود سے نکاح کیا اور
میرا شوہر کون ہے؟ اب اس نے میری جاسوسی کرنا شروع کر دی، لیکن مجھے اس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی۔ اب میں بے خوف و خطر ہو کر آفس جا رہی تھی۔ سب کے دل میں ایک تجسس تھا کہ آخر میں نے نکاح کس سے کیا ہے، حتیٰ کہ امی کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں نے کس سے نکاح کیا، لیکن وہ مجھ سے پوچھتی رہتی تھی۔ دادی کہتی تھی کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی نوکری کرنے والی لڑکیاں یہی گل کھلاتی ہیں۔ مجھے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں تھی، بس اس بات پر اداس ہوتی کہ میرے اپنوں نے بھی مجھے غلط سمجھا، اور جس نے مجھے اغوا کیا تھا اس کا تو میں برا حشر کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے آتا ہی نہیں تھا، بلکہ اکثر میرا پیچھا کرتا رہتا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کون ہوتا ہے، لیکن کسی کو بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بیچ راستے میں روک لیا، پھر میں نے اس کا وہ حشر کیا کہ دوبارہ اس نے پلٹ کر بھی مجھے نہیں دیکھا اور آفس ہی چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ مجھ پر بہت بڑی گھریلو ذمہ داریاں ہیں اور میں ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں اپنے کام پر پورے طریقے سے توجہ رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں آفس میں اکیلی کام کر رہی تھی، ایک دو ورکر اور رکے ہوئے تھے، حالانکہ رات کے 9 بج گئے تھے۔ میرے اوپر بہت زیادہ کام تھا، تبھی میں نے اگلی سیٹ پر کسی اجنبی کو بیٹھے دیکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے، لیکن اس کی خوشبو پورے آفس میں پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن ذات تھا، وہ میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، تبھی وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو تم نے ہی تو کہا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے تمہاری حفاظت کے خیال سے یہاں پر ہوں۔ میرا ڈرا سہما چہرہ دیکھ کر آفس کے جو ایک دو لوگ رکے ہوئے تھے وہ بار بار پلٹ کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ آخر مجھے کیا ہوا ہے، لیکن وہ جن ذات سوائے مجھے کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے کہہ دوں کہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن اچانک ہی آفس کے لوگ کہنے لگے، عجیب سی بو آ رہی ہے، جیسے کوئی جڑی بوٹیوں والا تیل وغیرہ لگاتا ہو، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ سب لوگ مشکوک تھے جبکہ میں سخت خوفزدہ تھی، میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے غائب ہوا تو میری جان میں جان آئی۔ سب لوگ میرے پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ یہ لڑکی کچھ عجیب سی ہے، پہلے تو اتنی ڈرپوک نظر آتی تھی، اب اتنی تیار ہو کر آتی ہے اور رات کو اکیلی سب سے آخر میں گھر جاتی ہے۔ اسے تو پہلے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اب آخر اسے کیا ہوا ہے؟ لیکن میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میرے اندر اتنی تبدیلی کیسے آئی۔ میں سب کے سامنے بہت زیادہ بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی۔ آفس کی ساری لڑکیوں کو رات گئے تک رکنے پر اعتراض ہوتا، لیکن میں خوشی خوشی رک جاتی کیونکہ اب میں اپنے آپ کو شادی شدہ تصور کرتی تھی، ایک کنواری لڑکی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اب لوگ مجھ سے دور دور رہتے۔ میں سب سے کہہ چکی تھی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، لیکن ایک دن جب چھٹی تھی، میں گھر پر ہی تھی، بستر میں پڑی تھی، میری طبیعت اس دن بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ جب دادی اور امی کہنے لگی، آج ہم پڑوس میں جا رہے ہیں، بہت بڑی میلاد ہے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، میں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ آفس کی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، میں تو آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ چلے جائیں، میری فکر نہ کریں۔ پھر وہ سب میلاد میں چلے گئے جبکہ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ امی مجھے کہہ کر گئی تھی کہ گھر کا سارا کام کر لینا، لیکن مجھے کچھ بھی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جب اچانک ہی مجھے کچن میں سے برتنوں کی آوازیں آنے لگی، میں سمجھی کہ شاید کوئی بلی ہوگی۔ جیسے ہی میں اٹھ کر کچن میں آئی تو حیران رہ گئی، پورا کچن شیشے کی طرح چمک رہا تھا، پورے گھر کی صفائی ہو چکی تھی اور اب میں نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا، میں کسی اجڑے ہوئے چمن کی طرح بہت ہی اداس نظر آ رہی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، حالانکہ امی تو سارا گھر ایسے ہی چھوڑ کر گئی تھی۔ اب میں نے نہانے کا فیصلہ کیا، اس لیے کپڑے نکالنے لگی۔ جیسے ہی نہانے کے لیے واش روم میں گئی تو مجھے اپنے کمرے میں سے گنگنانے کی آواز آنے لگی اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ سن کر تو میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھ سے نہایا بھی نہیں جا رہا تھا، میں جلدی سے الٹے سیدھے کپڑے پہن کر جیسے ہی باتھ روم سے نکلی، وہی مخصوص خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے تو صرف ایک جھوٹ کہا تھا کہ میں نے اس جن ذات سے شادی کر لی ہے، لیکن وہ تو سچ مچ میں ہی خود کو میرا شوہر سمجھنے لگا تھا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگی، تبھی اس کی دیوار پر بڑی سی پرچھائی نظر آئی اور
خوف کے مارے میرا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کمرے سے نکل کر باہر بھاگ جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ہر جگہ میرا پیچھا کر سکتا ہے۔ میں جو اپنے لمبے لمبے بال سلجھانے کا سوچ رہی تھی، میں نے ایسے ہی دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، لیکن اچانک ہی تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرا دوپٹہ دور جا گرا۔ میرے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ کوئی ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، کسی کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اور یہ احساس ہی بڑا عجیب تھا۔ میں جلدی سے اوپر چھت پر چلی آئی، محلے پڑوس میں جھانک کر دیکھنے لگی کہ شاید کوئی بچہ مجھے نظر آئے اور میں امی کے پاس پیغام بھجوا دوں کہ مجھے گھر میں ڈر لگ رہا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دن کا وقت ہونے کے باوجود بھی مجھے رات لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر میں بہت گھٹن اور اندھیرا ہے۔ مجھے بڑی شدت سے رونا آ رہا تھا۔ پھر میں نیچے چلی آئی، تبھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے قریب ہی بیٹھا ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ تبھی کوئی دھیرے سے ہنسا، اس کی آواز میں نے کانوں میں محسوس کی۔ میں پریشان نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ اب تم صرف میری ہو، لیکن میں تم سے سخت خوف زدہ ہوں۔ تبھی وہ میرے سامنے آیا، وہ بھی ایک انسانی روپ لے کر۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، جسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، سرخ و سفید چہرہ اور کالے سیاہ بال، سچ میں وہ کسی مردانہ خوبصورتی کا شاہکار نظر آتا۔ میں اس کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ گھبرا کر میں اس کے سامنے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگا، ایک شہنشاہ جنات کا بیٹا، جس کے پاس پورے قبیلے کی سرداری ہے، لیکن وہ ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پیچھے یہاں آیا ہے۔ میری محبت کو قبول کر لو۔ اب میں بالکل سن کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی کوئی جھماکا سا ہوا اور میں اس کے اختیار میں ہوتی چلی گئی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، میرے لیے تیار ہو جاؤ، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب میں ہر چیز سے خود کو سنوار رہی تھی۔ پہلے میں نے خوب ڈھیر ساری لپسٹک سے اپنے ہونٹوں کو رنگین کیا اور پھر اپنے منہ پر غازہ مل لیا۔ اس کے بعد میں نے ڈھیر ساری چوڑیاں پہنی اور زیور بھی پہن لیے۔ اب میں بالکل ایک شادی شدہ لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جبکہ میں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ میں اپنی اس دنیا کو بھی بھول چکی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی ادھر دروازہ کھولا، سامنے امی اور دادی اور چھوٹے بہن بھائی کھڑے تھے۔ وہ سب مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر حیران تھے، جبکہ میں خود کو ہواؤں میں اٹھتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں ان سب کو بتانا چاہتی تھی کہ دوسری دنیا سے آیا ہوا ایک شہنشاہ جنات کا بیٹا مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، جو کہ بہت طاقتور ہے، دنیا جہان کی دولت اس کے پاس ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات امی یا دادی کو بتا دی تو وہ مجھ پر شک کریں گے کہ شاید میں کوئی انہونی بات بول رہی ہوں۔ امی غصے سے کہنے لگی، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ ہم تو تمہاری نکاح والی بات کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن تمہاری اس حالت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ تم نے اپنے اس نادیدہ شوہر کو بلوایا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ہمیں بھی ملواؤ اس سے۔ امی غصے میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، جب وقت آئے گا تو آپ بھی ملاقات کر لینا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی وہ کبھی کسی سے ملنے نہیں آئے گا، وہ صرف ملنے آئے گا تو مجھ سے، وہ بھی اکیلے میں۔ امی اور دادی حیران تھی کہ میں کب سے اتنی نڈر ہو گئی ہوں۔ میں جو بات بات پر ڈرتی تھی، سہم جایا کرتی تھی، اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ رات گئے تک میں آفس میں رکتی، خوب محنت کرتی، 11 بج جاتے، لیکن میں محنت کرنا نہیں چھوڑتی تھی۔ لوگ میرے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے کہ یہ کس قدر لالچی ہے جو رات گئے تک کام کرتی ہے، نہ جانے کیسی لڑکی ہے۔ لیکن مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آفس کا مینیجر میرے سے بہت اچھا تھا۔ وہ سب کے سامنے میری تعریفیں کرتا تو لڑکیاں جل کر خاک ہو جاتی۔ بس میں خوب ساری ترقی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب صرف 2 مہینے کے بعد ہی میرا پروموشن لیٹر آیا تو سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ وہ لوگ جو بہت عرصے سے کام کر رہے تھے، انہیں بھی اب تک ترقی نہیں ملی تھی، لیکن صرف 2 مہینے کے اندر میں نے اپنی محنت سے ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لیا تھا۔ سب لوگ جل رہے تھے، بہت کم لوگ تھے جو مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میں فخر سے سب کے سامنے کھڑی تھی،
मैनेजर मेरे लिए तालियां बजवा रहे थे और उन्होंने कल शाम का खाना भी देने का वादा किया था। सब वर्कर बहुत खुश थे। कल शाम को उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बाकायदा मेरी तरक्की का ऐलान किया जाना था। मैं खुशी खुशी घर आई। मैंने अम्मी और दादी को बताया कि मेरी तरक्की हो गई है और तनख्वाह में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। अम्मी और दादी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। मेरे बहन भाई जब स्कूल से कॉलेज जाने वाले थे, जो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी हज़ारों में था। मैं चाहती थी कि उनका खर्चा अच्छे से उठाऊं, इसलिए मैं खूब मेहनत करना चाहती थी। अगले दिन की पढ़ाई के लिए मेरे पास एक भी सूट नहीं था जो मैं पहन कर चली जाती। मैं इस बात पर बहुत उदास हो रही थी। जब मैंने ये बात अम्मी को बताई तो वो कहने लगी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम अपने लिए सूट ले आओ। फिर मैं बाज़ार चली आई, लेकिन जितने पैसे मेरे पास थे उतने में तो वो सूट आ ही नहीं सकता था जो मुझे पसंद आ रहा था। डमी पर लगा हुआ ये काले रंग का सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त इसे ख़रीद लूँ, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं बस कीमत पूछ कर ही खामोश हो गई। कोई सूट मुझे अच्छा ही नहीं लगा। दिल में ख्याल आया कि कोई पुराना सूट ही पहन कर चली जाऊंगी, पैसे ज़ाया करने से तो बेहतर यही है। लेकिन फिर बार बार ये भी ख्याल आ रहा था कि पार्टी तो मेरी ही तरक्की के लिए रखी गई है, सबकी नज़रें तो मुझ पर होंगी। ऐसे में मैं पुराना सूट पहन कर चली जाऊंगी तो बहुत अजीब लगेगा। जब मैं खाली हाथ वापस आई तो अम्मी कहने लगी, क्यों नहीं ख़रीदा है सूट? तो मैं कहने लगी, अम्मी कपड़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो अम्मी कहने लगी, अपने उस नाम नहाद शोहर को कहो ना वो तुम्हें कपड़े लेकर दे जो रुपोश होकर बैठा है। उससे खुफिया निकाह भी तुमने कर लिया और हमें उसके बारे में कुछ बताती भी नहीं। ये सुनकर मैं बेख्तियार मुस्कुराई। मैंने अम्मी को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं बार बार क्यों ये भूल जाती हूँ कि मैं उनसे एक बहुत बड़ा झूठ कह चुकी हूँ कि मैंने निकाह कर लिया है। इसीलिए तो वो मुझसे बार बार मेरे शोहर के तज़किरे करती हैं। फिर मैं रात को सो रही थी जब मुझे अपने कमरे में अजीब सी हलचल हुई। मैं जब से उस हादसे के बाद से घर आई थी, मैं अपने कमरे में अलग ही सोने लगी थी। मैं जानती थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसका असल में मेरे जहन पर काफ़ी अरसे तक असर रहना है। उस आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो हैरान रह गई। सामने एक कुर्सी रखी थी जिस पर वही सूट रखा हुआ था जो अंधेरे में भी खूब चमक रहा था। मैं उस सूट को देखकर बेतहाशा खुश हो गई। अपने चारों तरफ देखने लगी। एक मखसूस खुशबू मेरे चारों तरफ फैली थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मेरे लिए सूट लेकर आया था, लेकिन मेरी ख्वाहिशों को जानता था। मेरी आंखें खुशी से भर आई। उसके होते हुए ज़िंदगी के कितने खूबसूरत दिन देखे थे मैंने, ये सोच कर ही मैं हवाओं में उड़ रही थी। फिर जब मैंने सुबह वो काले रंग का सूट पहना तो घर वाले सब देख कर हैरान रह गए। मैं उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही तैयार होकर पार्टी में गई, सब मेरी तारीफ़ें करने लगे कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। लेकिन एक लड़की कहने लगी कि और एक तुम अपने शोहर को भी अपने साथ ले आती, हम भी देख लेते कि वो कौन सा शाहकार है जिसने तुम्हें इतनी जल्दी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर कहने लगी, अभी नहीं, जब वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा कि मेरा शोहर कौन है। पार्टी में सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, जबकि एक नौजवान मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा, अगर आपने निकाह ना किया हुआ तो मैं आपसे शादी कर लेता। वो बहुत ही शरीफ और पढ़ा लिखा था। एक बार तो मेरे दिल में अफसोस हुआ, लेकिन दूसरी दफ़ा मैंने अपना सर झटक लिया। लेकिन मैं सख्त खौफजदा हो गई जबकि मैं वहाँ एक कोने में बैठे हुए उसे जिन जात को देखने लगी। वो अपनी सफ़ेद आंखों से मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत थी। मैं ये कैसे फरामोश कर सकती थी कि वो कभी भी कहीं भी पहुँच सकता है। वो मेरे ऊपर नज़र रख रहा था, मेरी निगरानी कर रहा था। मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए, यही सोचकर मैं थोड़ी परेशान हो गई कि जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई, वही नौजवान मुझसे कहने लगा कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाएंगी। मैंने उसे लाख मना कर दिया, लेकिन उस समय सब लोग कहने लगे कि मेरा रात के इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है, और वो मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने के लिए जा रहा था और मैं खौफजदा थी। मैं जानती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला जिनजात मेरे साथ होगा। वो किसी भी इंसान की मौजूदगी मेरे आसपास गवारा नहीं करेगा, कहीं वो कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेरी पीली पड़ती रंगत किसी को भी महसूस नहीं हुई। अब मैं उसकी कार में बैठ गई थी। रास्ते में वो मुस्कुराकर मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे उसे जिनजात को देखा। उसका चेहरा शीशे में से साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरे पीछे ही मौजूद था,
لیکن سامنے بیٹھا شخص حیران تھا کہ میں اس کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی، میری آنکھوں میں اتنا خوف کیوں ہے۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچی۔ امی اور دادی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں کپڑے بدل کر سونے کی تیاری کر رہی تھی جب وہ میرے سرہانے آ کر بیٹھا۔ وہ میری ریشمی زلفوں کو چھو رہا تھا، باقاعدہ اس کا لمس مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کسی خوبصورت شہزادے کی طرح نظر آتا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا اصل روپ یہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ بہت خوفناک ہوگا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے سنتے میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میری وقت پر آنکھ نہیں کھل سکی اور میں ایسے ہی بھوکی پیاسی آفس پہنچ گئی، پوری دلچسپی سے اپنا کام کرنے لگی۔ اب میرا آفس الگ ہو گیا تھا جہاں پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پیون میرے آفس میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا۔ وہ کہنے لگا، میڈم آپ کے لیے کسی نے ناشتہ بھجوایا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ ناشتہ بھجوانے والا کون ہے۔ سب چیزیں میری پسند کی تھی۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور سوچنے لگی کہ آخر یہ ناشتہ کس نے بھجوایا ہوگا۔ اس رات میں دیر تک رکی ہوئی تھی۔ میں نے کافی لڑکیوں کو بھی زیادہ کام ہونے کی وجہ سے روک رکھا تھا، لیکن ایک لڑکی جب کسی کام کی وجہ سے میرے آفس میں آئی تو وہ بھی وہیں موجود تھا۔ میں اس کی موجودگی سے سخت خوفزدہ تھی، کہیں اس لڑکی کو بھی محسوس نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے کوئی فائل دکھا رہی تھی، تبھی وہ سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا۔ کرسی جیسے ہی ادھر ادھر ہوئی تو لڑکی ایک دم سے اچھل پڑی اور کہنے لگی، ابھی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کرسی خود بخود ہلی ہو۔ وہ سخت خوفزدہ تھی جبکہ میری جان پر بن آئی۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھیں کہ آخر میرے ساتھ کوئی غیر فطری معاملہ ہے اور میں انہی چیزوں کی مدد لیے آگے بڑھ رہی ہوں۔ اسی لیے میں اس لڑکی سے کہنے لگی کہ تمہیں وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جلدی سے یہ کہہ کر اس کی فائل پر سائن کر کے میں نے اسے باہر جانے کا کہہ دیا۔ میں نے دیکھا وہ جنزا دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، خدا کے لیے ایسی حرکتیں نہ کرو، اس سے میری زندگی خراب ہو جائے گی، کہیں سب لوگ مجھے شک بھری نظروں سے نہ دیکھنے لگیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے علاوہ یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ تبھی اچانک آفس کا ایک دوسرا نوجوان آیا۔ اس نے مجھے خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ آخر میں کس سے باتیں کر رہی ہوں، لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے جلدی سے سامنے پڑا لیپ ٹاپ کھولا اور بیٹھ گئی، جبکہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں کھانے کے لیے کینٹین میں گئی میں نے دیکھا سب لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اب مجھے بہت شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس جن ذات کی وجہ سے میری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں، آخر وہ یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ میں کیسے کہ کو یقین دلاؤں کہ یہ سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دن بدن میری زندگی آسان ہوتی جا رہی تھی۔ خوب محنت کرنے کی وجہ سے مجھے جلدی ترقی مل رہی تھی۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ تم بہت اونچی پوسٹ پر جاؤ گی۔ گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ چھوٹے دونوں بہن بھائی شہر کے اچھے کالج میں پڑھ رہے تھے، جبکہ اب امی کو پیسوں کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دادی کی یہ خواہش تھی کہ وہ عمرے پر جائیں اور میں ان کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن امی مجھے بار بار کہتی کہ میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے کسی سے نکاح کر لیا ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جس سے میں نے نکاح کیا ہے، لیکن میں انہیں جھوٹ پر جھوٹ کہتی رہی کہ نہیں، یہی بات حقیقت ہے، کوئی ہے جو میری زندگی میں شامل ہے۔ پھر آخرکار میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دی۔ وہ دن بھی میری زندگی میں جلد ہی آ گیا جب میں مینیجر کی پوسٹ پر آ چکی تھی۔ مینیجر دوسرے ملک چلا گیا، اس کی پوسٹ خالی تھی۔ پھر سب آفس والوں نے کہا کہ یہ لڑکی بہت محنتی ہے، اسی لیے اسی کو یہ پوسٹ ملنی چاہیے۔ میری تنخواہ لاکھوں میں ہو گئی۔ کتنے ہی لوگ تھے جو مجھ سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پہلے سے ہی میری زندگی میں کوئی شامل تھا اور وہ اپنی جگہ میری زندگی میں کچھ اس طریقے سے بنا سکا تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیار سے نہیں نکل سکتی تھی۔ لیکن امی مجھے کہنے لگی کہ تمہارا بھائی بھی اب نوکری کرنے لگا ہے، لیکن لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے شادی کی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں، آخر وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے جس سے تم نے نکاح کیا تھا، یا یہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ اب میں شدید پریشان رہنے لگی کہ امی کو حقیقت کیسے بتاؤں،
کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ میں نے اسے نکاح کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں خود ہی یہ پلان آیا کہ میں سب سے یہی کہوں گی کہ اسی طرح سے میری عزت اور جان دونوں محفوظ ہو جائیں گی۔ ایک رات میں بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آیا۔ میں اسے کچھ دل کی بات بتانا چاہتی تھی، اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی ہے، اس لیے اب میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، لیکن پوری رات انتظار کرنے کے باوجود وہ میرے سامنے نہیں آیا۔ حالانکہ میں حیران تھی، جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی یا اسے یاد کرواتی تو وہ فوراً ہی میرے سامنے آ جاتا، لیکن اس بار نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آیا ہی نہیں۔ اگلے دن میں آفس چلی آئی، ایک اندھیری رات تھی، بارش ہونے والی تھی۔ اچانک میری گاڑی میں جو آفس کی طرف سے مجھے ملی تھی وہ بیچ راستے میں خراب ہو گئی۔ سامنے سے مجھے کوئی آتا دکھائی دیا۔ میں تھوڑی خوفزدہ ہو گئی کیونکہ اس وقت اس راستے میں بالکل اکیلی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ وہ تو ایک مہربان نوجوان تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، آپ کی گاڑی ابھی ٹھیک نہیں ہوگی، اسے میکینک کی ضرورت ہے، آپ چاہیں تو میری گاڑی میں بیٹھ سکتی ہیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شکل سے بہت شریف لگ رہا تھا، اور اس اندھیری رات اور اس ویران راستے میں یہ رسک نہیں لے سکتی تھی کہ میں یہاں پر کھڑی رہوں، اس لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں مجھے وہ بتا رہا تھا کہ میں ایک 17 گریڈ کا افسر ہوں اور بلدیہ میں ہوتا ہوں۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھے دروازے تک چھوڑنے آیا، لیکن شدید بارش ہو چکی تھی۔ امی کہنے لگی، آؤ بیٹا، تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے ہو، چائے پی کر جاؤ، کہیں تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ منع کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں امی زبردستی اس سے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر وہ چائے پینے کے بہانے مجھے بار بار دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار زندگی میں کوئی شخص مجھے اچھا لگا تھا، میں بھی بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اگلے دن جب میں آفس سے گھر گئی تو حیران رہ گئی جب امی کہنے لگی کہ وہ جو نوجوان تمہارے ساتھ کل رات آیا تھا، آج اپنی ماں کو لے کر آیا تھا تمہارے رشتے کے لیے۔ اسے تم بہت اچھی لگی ہو، لڑکے کی نوکری بھی اچھی ہے اور شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے۔ آخر تم کب تک مجھ سے جھوٹ کہتی رہو گی کہ تم نکاح کر چکی ہو؟ دیکھو صاف صاف بتا دو کہ کیا معاملہ ہے۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل میں پھنسا چکی تھی، میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گی؟ میں امی سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے بھی وہ بہت پسند آیا تھا، میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس جن ذات کی وجہ سے مجبور ہوں۔ میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھ کر ان کے سامنے سے چلی گئی۔ ابھی 2 دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن پین نے آ کر بتایا کہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ میں حیران تھی کہ مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اندر آیا تو وہ کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے آپ کے لیے رشتہ بھجوایا تھا، لیکن آپ کی امی کا کہنا ہے کہ آپ مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ میں اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے وجہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب اگر میرے دل نے اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو میں اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں ایک نکاح شدہ لڑکی ہوں۔ میں سر جھکا کر کہنے لگی، آپ کو جلدی جواب مل جائے گا۔ تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ کا جواب اقرار میں ہو تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مجھ سے شادی کے لیے مجھے آپ پسند آئی ہیں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دل میں خوش فہمی پال کر چلا گیا تھا، جبکہ میں پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں گی۔ اتنے دن سے وہ جنزاد میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ پھر رات کے 11 بجے میں گھر جا رہی تھی جب میں نے سامنے ایک لڑکی اور لڑکے کو آتے دیکھا، لیکن پھر خوبصورت لڑکے پر نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی جو زیورات سے لدی پھندی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے لال رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ اس جنزادی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ جیسے ہی میرے سامنے آئے تو میں حیرت سے کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ تو وہ جنزاد کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، اب تم بھی اپنے لیے نئی زندگی کا آغاز کرو، کیونکہ جیسے ہی میں اپنے قبیلے میں واپس گیا، میرے باپ نے مجھے زبردستی وہاں پر روک لیا اور اس جنزادی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا، تاکہ میں انسانوں کی دنیا میں نہ بھٹکتا پھروں۔
اس لیے آج اسے تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اتنے دن سے تمہارے سامنے میں اسی لیے نہیں آ رہا تھا۔ یہ سن کر میرے چہرے پر اطمینان چھا گیا تھا۔ میں اسے مبارکباد دینے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے جتنی بھی میری مدد کی ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ تم ایک مہربان جن ذات کے روپ میں ہمیشہ میری زندگی میں شامل رہو گے۔ پھر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ آج میں خوشی خوشی اپنے گھر جا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی امی سے کہہ دیا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بھی صرف اسی سے جس کے لیے میرے دل نے ہاں کی ہے۔ پھر بڑی دھوم دھام سے میری شادی اسی شخص سے ہو گئی جس سے شادی کی خواہش میں نے اپنے دل میں پال رکھی تھی۔ آخر کار میں اس آدمی کے گھر آ کر راج کرنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں سب کچھ تھا، زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ میرے دل میں کوئی ملال نہیں، کوئی رنجش نہیں تھی۔ میں کبھی کبھار اپنے ماضی میں جھانکتی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے دن دیکھے۔ وہ دن خوبصورت بھی تھے اور خوفناک بھی، لیکن ان دنوں کی یادیں میرے ذہن میں ہمیشہ موجود رہیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔